یہ رانگا کا اصلاحی پروگرام ہمارے بہت ہی مخلص دوست جناب قاسم صاحب نے کئی مہینے پہلے ہم سے رابطہ کر کے لیا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ پروگرام آپ کے بیچ میں پاکوڑ کی دھرتی پر، زمین پر یہ پروگرام چل رہا ہے۔ کئی خطبہ نے، کئی مقررین نے آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھی، اپنا خطاب رکھا، اور میرے بعد بھی آپ کے سامنے دیگر خطبہ آئیں گے۔ شیخ مرتضیٰ سلفی صاحب کا بھی خطاب ہونا ہے، شیخ عبدالغفار سلفی صاحب کا بھی خطاب ہونا ہے۔ مجھے آپ کے سامنے 1-سوا گھنٹے تک 11:30 تک مجھے بولنے کا موقع دیا گیا ہے۔ بس چند منٹوں کے اندر میں آپ کے سامنے کچھ قیمتی باتیں بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ سبھی کو عید الفطر کی مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول عطا فرمائے، تقبل اللہ منا ومنکم۔ اور یہاں کے ذمہ داران، یہاں کے ممبران حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں ان کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے باقاعدہ بہت ہی منظم طریقے سے آپ نے یہ پروگرام رچایا ہے۔ عورتوں کا الگ انتظام، مردوں کا الگ انتظام۔ یہ الگ سی بات ہے کہ اسٹیج پروگرام کی جگہوں سے ہٹ کر کے کچھ لوگ جا کر کے لڑکوں اور لڑکیوں کا سمبند الگ طریقے سے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لڑکیاں اپنے پردے سے ہٹ کر کے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، کچھ لڑکے باقاعدہ جلسہ گاہ کو چھوڑ کر کے باہر نکل کر کے انجوائے اور مستی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ الگ سی بات ہے، لیکن انتظامیہ نے جو انتظام کیا ہے وہ باقاعدہ بہت ہی شاندار انتظام ہے اور مبارکباد کے لائق ہے۔ آپ سب کے میں حق میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ جو آپ نے اتنا محنت کیا، اتنی کوشش کی، اتنی آپ نے قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جس مقصد کے تحت آپ نے یہ پروگرام رچایا ہے، اللہ اس مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ میں نے قرآن کریم سورہ عنکبوت سے 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہے، انہی 2 آیتوں کو لے کر کے آج میری گفتگو ہوگی۔ ابھی ہم نے رمضان گزارا ہے، رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ جو خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے، ہر کسی کو نہیں۔ اس سال جو زندہ ہے، یہ ضروری نہیں آنے والا 2026 کا جو رمضان آنے والا ہے، ضروری نہیں کہ اس رمضان تک آدمی زندہ رہے یا اس رمضان کو پائے، ضروری نہیں ہے۔ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال ایک بار آتا ہے، کیوں؟ لوگوں کو دیندار بنانے کے لیے، متقی بنانے کے لیے، پرہیزگار بنانے کے لیے، اس کو پکا سچا مسلمان بنانے کے لیے مہینہ آتا ہے، اور ایک مہینہ یہ تعلیم دے کر کے چلا جاتا ہے کہ تمہیں 11 مہینے زندگی کیسے کاٹنی ہے، 11 مہینے تمہیں زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ زندگی میں بہت ساری آزمائشیں تیری زندگی میں آئیں گی، بہت سی چیزیں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوں گی، لیکن ان تمام چیزوں سے بچ کر کے نکل جانا ہے۔ جس طریقے سے تم رمضان کے مہینے میں حالت روزہ میں جیسے بچ کر کے نکل گئے، روزے کی حالت میں تمہارے سامنے کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، لذیذ سے لذیذ پکوان بھی موجود ہے، بہترین کھانا بھی موجود ہے، بیوی بھی موجود ہے، لیکن تم اس کا استعمال نہیں کر رہے ہو، ان چیزوں کو کھا نہیں رہے ہو، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے حالت روزہ میں منع کر دیا ہے۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک مہینہ آپ نے اتنا محنت کیا، کوشش کی، آپ نے یہ ساری چیزوں کی، آپ نے قربانی دی، ایک مہینہ تک آپ نے مکمل متقی بننے کی یہ ساری فارمیلٹی کو آپ نے نبھایا،
گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی تیری زندگی میں بے شمار چیزوں کو لا کر کے تمہیں چیک کرے گا۔ رمضان کے مہینے میں بھی چیکن ہوتا تھا نا، موبائل نہیں۔ بہت سے لوگ بچنے کے لیے موبائل ہی کا استعمال نہیں کر رہا تھا۔ مولانا کسی نے کہا کہ مولوی صاحب رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے شیطان کو صحیح میں بند کر دیتا ہے۔ میں نے کہا بھائی حدیث میں لکھا ہوا ہے تفتح فی ابواب الجنہ وتغلق فی ابواب الجحیم وسلسلۃ الشیاطین۔ اللہ شیطان کو قید کر دیتا ہے، اللہ شیطان کو بند کر دیتا ہے۔ یہ تو حدیث اور بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کسی نے کہا کہ مولانا شیطان بند نہیں کرتا تو بہتر ہوتا کچھ اور بند کر دیتا۔ میں نے کہا کیا؟ بولا انٹرنیٹ بند کر دیتا، موبائل ہی حرام کر دیا جاتا۔ ہم نے کہا تیری کھوپڑی میں جو بھوت بیٹھا ہوا ہے نا، اس بھوت کو نکالو۔ جب اللہ نے تمہارے لیے شیطان کو بند کر دیا، تو ہی شیطان کی جگہ پہ لے لیا ہے اور تو ہی یہ کام کر رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے تیرے کھوپڑی میں یہ بات، تیرے دماغ کے اندر اتنی گندی بات آ چکی اور مسجد کے اندر تو موبائل چلا رہا ہے، گھر کے اندر دن بھر موبائل اور ریل دیکھ رہا ہے، گندی ویڈیو دیکھ رہا ہے، موبائل سے غلط کام کر رہا ہے۔ تجھے کیا کسی مولوی نے، کسی مفتی نے، کسی عالم نے یہ نہیں بتایا کہ حالت روزہ میں صرف یہ نہیں ہے کہ کھانا اور پانی سے آدمی بچ جائے روزہ ہو جائے گا؟ یہ نہیں بتایا کہ حالت روزہ میں تمام غلط باتوں سے اور تمام ان بیکار چیزوں سے رک جانے کا نام ہے۔ کان کو غلط چیزوں سے روکیے سننے سے، آنکھوں کو روکیے غلط چیزوں کو دیکھنے سے، ہاتھوں کو روکیے غلط چیزوں کو چھونے سے، اور اپنے پاؤں کو روکیے غلط چیزوں غلط جگہوں پہ جانے سے۔ اس چیز کا نام بھی روزہ ہے۔ کہ مولانا ہمارے یہاں تو ایسا نہیں بتایا گیا۔ ہم نے کہا سب بتایا گیا، تو سنتا ہی نہیں ہے، سنتا ہی نہیں ہے۔ اب موبائل کیا کہتا ہے کہ موبائل ہمارا روزہ برباد کر رہا ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا آپ کے یہاں جلسے میں، ابھی تقریر ہمارے شیخ اسلم حقانی صاحب کی زبردست طریقے سے تعلیم کے اوپر ہو رہی تھی، اور میرا پورا دل و دماغ شیخ کی تقریر کے اوپر لگا ہوا تھا۔ اتنی قیمتی باتیں بتا رہے تھے۔ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایک 12 14 15 سال کا لڑکا بیٹھا ہوا فری فائر کھیل رہا ہے۔ واہ! بتائیے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود جلسے گاہ میں اور بغل میں بیٹھ کر کے سن رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، شرم نہیں آتی ہے؟ اب تصور کرو میرے بھائیوں، ابھی رمضان گزرے ہوئے 2-4 ہی دن تو گزرے ہوئے ہیں، 3 دن آپ کی زندگی میں تو رمضان گزرا ہی ہے۔ 3 دنوں کے بعد اتنا بڑا شیطان تیرے اوپر قبضہ کیسے کر لیا؟ تجھے اتنا بڑا شیطان کیسے بنا دیا؟ جہاں بھی قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے، جہاں پہ جناب محمد رسول اللہ کا فرمان پڑھا جا رہا ہے، وہاں پہ تو موبائل کا استعمال کر رہا ہے، وہاں پہ تو گانے سن رہا ہے، وہاں پہ تو فری فائر کھیل رہا ہے، وہاں پہ تو کرکٹ دیکھ رہا ہے۔ ارے بہتر تھا تو زمین میں تھک کے مر جاتا، بہتر تھا تو زمین کے اندر سما جاتا، بہتر تھا تو پانی میں ڈوب کرتے مر جاتا۔ تیرے دماغ کے اندر یہ باتیں کیسی آئی؟ اللہ کی قسم، اللہ والے ایسے بندے بھی گزرے ہیں، جناب محمد رسول اللہ کی جیونی اگر آپ پڑھیں گے، نبی اکرم قرآن و حدیث اگر بیان کیا کرتے تھے تو صحابہ ایسے بیٹھ جایا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا گویا کہ ان کے سروں کے اندر پرندے بیٹھ گئے، بالکل شانت، اتنا شانت ماحول کہ میرے بھائیوں اتنا شانت ماحول کائنات نے کبھی نہیں دیکھا۔ قرآن اور حدیث بیان ہو رہی ہے، اس کے باوجود لگا ہوا موبائل میں، لگا ہوا لڑکیوں کے چکر میں، لگا ہوا لڑکوں کے چکر میں۔ یہ کون سا معاملہ ہے؟ آؤ میرے بھائیوں، سلف صالحین کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کی قسم، یہ سلف صالحین روزہ گزر جانے کے بعد، رمضان المبارک گزر جانے کے بعد 6 مہینہ تک کنٹینیو اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ اے پروردگار عالم، تو ہماری عبادت کو قبول کر لے، ہمارے روزے کو قبول کر لے، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول کر لے۔ اے اللہ، جو ہم نے رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں کی اللہ، اس کو قبول کر لے اللہ۔ روزہ تو ہم نے رکھ لی اللہ، لیکن قبول کرنا تیرا کام ہے اللہ۔ اے اللہ، ہماری عبادتوں کو ریجیکٹ نہ کرنا، ہماری عبادتوں کو برباد نہ کرنا، ہماری عبادتوں کو کینسل نہ کرنا۔ اے اللہ، ہماری عبادتیں ایکسپٹ کر لینا۔ اے اللہ، یہ عبادتیں میں نے تیرے لیے کی ہے، ربنا تقبل منا۔ یہ سلف صالحین تھے،
जो 6 महीना तक रमजान की कबूलियत के लिए दुआ मांगा करते थे। और आज के मुसलमान ऐसा लगता है ईद का चांद दिखा, ईद की नमाज पढ़ी और उसके बाद लगता जन्नतुल फिरदौस का कन्फर्म इसे सर्टिफिकेट मिल गया है, अब ये पक्का जन्नती बन गया है। इसे नमाज, इसे कुरान, इसे दीन, इसे कोई मतलब नहीं है। हालात तो वही है। मुत्तकी बनाने के लिए जब रमजान का महीना आया, लअल्लकुम तत्तकून, ऐ मेरे बंदो हमने ये रमजान मुबारक इस वजह से तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दिए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, दीनदार बन जाओ। ऐ लड़कियों तुम भी दीनदार बन जाओ, ऐ लड़कों तुम भी दीनदार बन जाओ, ऐ दुनिया वालों तुम भी दीनदार बन जाओ। अब अल्लाह जो कुरान करीम के अंदर जो आयतें कह रहा है सुनो, जो मैंने कुरान करीम के अंदर जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की, अल्लाह फरमाता है अहसीबन नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। ऐ मेरे बंदो क्या तुमने ये गुमान कर लिया है, क्या तुमने ये सोच लिया है, क्या तुमने ये समझ लिया है कि तुमने अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, अपनी जबान से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार कर लिया, अपनी जबान से कलेमा पढ़ लिया, अब तुम्हारा इम्तिहान ना होगा, तुमने ईमान लिया, अब तुम्हारी आजमाइश ना होगी, तुम्हें चेक ना किया जाएगा, तुम्हारा इम्तिहान न लिया जाएगा, तुम्हें आजमाइश नहीं की जाएगी, तुम्हारा इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। अहसीबन नास अन युतरकू, क्या तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम्हारी आजमाइश ना होगी, क्या तुम्हारी जिंदगी में फितने न डाले जाएंगे, क्या तुम्हारी जिंदगी में आजमाइशें न डाली जाएंगी, क्या तुमने ये सोच लिया है। अल्लाह कहता है वहुम ला युफ्तनून, आई मेरे बंदो क्या समझते हो कि तुम फितने के अंदर मुब्तला नहीं किए जाओगे, क्या समझ रहे हो। अल्लाह कह रहा है आई मेरे बंदो ये तो मेरी सुन्नत रही है, ये तो मेरा तरीका रहा है, ये तो मेरा कानून रहा है, ये तो मेरी जिंदगी, ये तो तुम्हारी जिंदगी के अंदर मैंने एक उसूल बना दिया है जो दुनिया के अंदर आया हुआ है। हम उन बंदों को हम चेक करेंगे जो कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है, हम ये देखेंगे वो पक्का मुसलमान है कि कच्चा मुसलमान है, वो ओरिजिनल मुसलमान है कि डुप्लीकेट मुसलमान है। वाकई वो मुसलमान है कि सिर्फ लेबल लगा लिया, सिर्फ कुर्ता पाजामा पहन लिया, सिर्फ टोपी पहन लिया, तो सिर्फ निकाब पहन लिया, सिर्फ हिजाब पहन लिया, सिर्फ नाम रख लिया, क्या इसी वजह से वो मुसलमान है कि ओरिजिनल मुसलमान है। हम उसकी जिंदगी में बेशुमार फितने ला करके रखेंगे और उसकी जिंदगी में हम आजमाइश करेंगे, उसकी जिंदगी में हम फितने लाएंगे और उन फितनों के जरिए से मोमिन को परखेंगे कि कौन पक्का है कौन कच्चा है। ये तो अल्लाह की सुन्नत है मेरे भाई, तरीका है। चेक करेगा वे रमजान खत्म, अब शैतान भी छूट गया है, जो कैद था वो तो छूट ही गया, इंतजार कर रहा था, बस रुके रहो रुके रहो, बस ये आदमी भी इंतजार कर रहा था, 4 दिन बचा है, 5 दिन बचा है, शैतान भी इंतजार कर रहा है, 4 दिन बचा है, 5 दिन बचा है, 2 दिन बचा है, वो भी सोच रहा 2 दिन बचा, रुक तू इंतजार कर रहा, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, तू इंतजार कर रहा है, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, तू निकल, मैं तुझे कैसे जकड़ता हूँ। और जैसे निकला ये चांद ईद का, वैसे ये शैतान भी निकला और इतना निकला और ऐसे कब्जे में लिया, ईद ही के दिन ऐसा लगता है कि ये सलमान और शाहरुख का भाई बन गया, ये आमिर का भाई बन गया, ये हीरोइन ये फिल्मी दुनिया की बहनें बन गई। ऐसी ऐसी शक्ल सूरत और ऐसे ऐसे कपड़े और नौजवानों के अंदर ऐसे लिबास, ऐसी एक्टिंग, ऐसा अंदाज, लगेगा ही नहीं कि मुसलमान है। और पहला ही दिन तो कौन सी फिल्म रिलीज हुई है, सलमान खान की, देखिए सिकंदर, सुन रहे कौन सी मूवी, सिकंदर। आओ हम तो सनम डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। आप बताइए ईद का तोहफा दे रहा है ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ईद का तोहफा, बेहतर था कि ईद के दिन ये फिल्म ना निकलता, बेहतर था। सलमान की जिंदगी में बताओ कि तुम्हें भी मरना है मुसलमान के नाम पे, जो तुम दुनिया की दौलतें कमाने के चक्कर में इन मुसलमानों को जो तुम शैतान की जगह पे जगह ले लिए हो, अल्लाह की यहाँ तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। और जो मुसलमान पहला शो
میرے طرف سے عیدی کا تحفہ، ہم ٹکٹ کٹوائیں گے۔ کتنے مسلمان ہوں گے جو پہلا شو دیکھا ہوگا؟ کلکتہ سے، دلی سے فون آیا، مولانا ہمارے یہاں ہمارے یہاں ٹکٹ ہی نہیں مل رہا۔ میں نے کہا جنت کی ٹکٹ ہے کیا؟ پہلا دن شکرانے کے طور پر عید کی نماز کیوں پڑھ رہا بندہ؟ ہاں عبادت کیا شکرانے کے طور پر، اور وہاں پہ فرشتے دعا کر رہے اللہ اس کی عبادت کو اللہ قبول کر دے۔ یہ بندہ یہاں عبادت قبول کروانے نہیں گیا، سوچ رہے جلدی سے مولانا تقریر ختم کرے ہم شو کر دیکھنے کے لیے جائیں۔ یہ حال ہے۔ اور اسی دن سے جو لوگ ظہر اثر مغرب عشاء فجر کی نماز میں کنٹینیو رہا کرتے تھے، اسی دن عید کے دن سے اپنے اپنے مسجدوں کا جائزہ آپ نے بھی لیا ہوگا۔ اور جھارکھنڈ کے لوگوں، اور پاکوڑ کے لوگوں، بہار کے لوگوں، بنگال کے لوگوں، اتر پردیش کے لوگوں، اور حیدرآباد کرناٹک کے لوگوں، سنو جن دن تک میری آواز پہنچ رہی ہے اسی دن سے ظہر کی نماز میں آپ کو مسجد ویران دکھنے لگیں گی۔ جو تعداد پوری مسجد فل ہو جایا کرتی تھی پھر وہی نمازی غائب ہو گئے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ مسلمان جو رمضان میں نماز ادا کر رہا تھا یہ شیطان کو قید کرنے کی وجہ سے یہ نمازی بن گیا تھا۔ جیسے شیطان نکلا اپنے قبضے میں کر لیا، یہ خود اس کی گرفت میں پہنچ گیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے دنیا میں۔ اللہ نے ہم سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا اور ہمارے بعد بھی لوگوں کو، ہم لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین آزمائش میں ڈالے گا۔ ہم سے پہلے بھی اگر ان واقعات کی طرف نظر دوڑاؤں اور ان واقعات کو لے کر کے میں آپ کے سامنے چلوں تو میرے بھائیو آپ منظر کو دیکھیے، صرف منظر کو۔ آپ نے ابھی تو قرآن پڑھا ہی ہوگا رمضان میں، کتنے لوگوں نے قرآن ختم کیا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے تو، رمضان میں کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے؟ ارے دیکھ کے بھائی کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ کتنے میں؟ 2 4 5 10 لوگوں کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، وہ بھی کچھ بزرگ کے داڑھی والے۔ ارے ہمیں نوجوان چاہیے ہمارے جیسے۔ کتنے نوجوانوں نے قرآن پڑھا ہے رمضان میں؟ مولوی صاحب قرآن کا تراویح تو بڑی مشکل سے پڑھے ہیں، وہ بھی ہمارے حافظ صاحب لمبی لمبی رکعتیں پڑھاتا تو دل کرتا تھا بھاگ جاؤ، لیکن کسی مولوی نے ہمیں فتویٰ دے دیا ایک بھی تراویح تم نے چھوڑ دیا تو تیری تراویح نہیں ہوگی۔ میرے باپ ایک سے ایک مولوی اور کٹ ملا دنیا میں آ چکے ہیں۔ اب بتاؤ اگر کوئی ایک تراویح نہ پڑھے تو دوسری تراویح نہیں ہوگی؟ یہ کہاں کا فتویٰ ہے اور کس مولوی نے یہ فتویٰ دے دیا؟ یہ نفل نماز ہے، اگر کسی دن آدمی مجبوری میں نہیں پڑھ سکا کیا دوسرے دن وہ تراویح کی نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگی؟ عجیب مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ ان مولویوں نے بھی اسلام کو بدنام کر دیا ہے، چوچو کا مربع بنا دیا ہے۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں اگر کوئی مسئلہ جاننا ہو تو کتاب و سنت کے جاننے والوں سے رابطہ کیجئے، ورنہ ان کٹ ملاؤں کے چکر میں لگو گے تو نماز بھی نہیں پڑھنے دیں گے۔ ایک مولوی اگر تقریر کر دینا کہ نماز نہیں پڑھو گی، نماز پڑھنا منع ہے، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، قرآن میں ہے نا لا تقربوا الصلاۃ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ کہ نماز مت پڑھو، نماز مت پڑھو، لا تقربوا الصلاۃ اے لوگوں نماز قائم مت کرو، نماز مت پڑھو۔ اب قرآن میں نماز مت پڑھو، اب یہ مولوی یہی تقریر کر کے چلا جائے اور میں یہ تقریر کر دوں ارے مولانا ابوالکلام سلفی جیسا مولوی کا بولتا نماز مت پڑھو، قرآن سے دلیل دے رہا ہے۔ ارے اگلا جملہ تو بولو، بتاؤ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اور یہ آیت کب اتری؟ اس وقت جب لوگ نشے کی حالت میں ہوا کرتے تھے۔ اب تو نشہ، اگر کوئی آدمی شراب پیتا تو 40 دن تک اگر نماز پڑھے گا تو 40 دن تک اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بھی فتویٰ سن لے۔ ہاں میرے بھائیوں آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں اللہ رب العالمین کی یہ سنت رہی ہے، اللہ رب العالمین بندوں کو آزماتے رہتا ہے۔ اب رمضان گزر جانے کے بعد آپ کی زندگی میں بے شمار فتنوں نے جنم لے لیا، بے شمار فتنے آ گئے۔ ابھی ایک بڑا فتنہ آیا ہے IPL کا فتنہ، ہر سال آتا ہے اور اتفاق دیکھیے رمضان ہی میں شروع ہوتا ہے۔ رمضان میں ادھر تراویح کی نماز ہو رہی ہے، ادھر موبائل دیکھ رہا ہے، ڈریم 11 پہ ٹیم لگانے والا اللہ آج کروڑ پتی بنا دے گا، آج میری ٹیم نمبر 1 بن جائے گا۔ بتائیے نماز میں حرام مانگ رہا ہے، حرام چیزوں کی دعا کر رہا ہے۔ اب تصور کیجئے اور سوچئے میرے بھائیوں مسجد میں اور اپنی ٹیم ہر
السلام علیکم، ٹھیک ہے پوچھے اللہ. اب نماز کہاں پڑھے گا؟ خیال تو اس میں لگا ہوا ہے. اس طریقے کے بھی بہت سارے لڑکے ہیں، بہت سارے لڑکے جو رمضان کے مہینے میں بھی ڈریم 11 پہ ٹیم لگا ہے. رمضان کے بعد تو ایک نہیں، دو نہیں، 10 20 ٹیم لگا رہا ہے. 2 ہزار، 1 ہزار اس میں لگا رہا ہے. کروڑ پتی بن جائیں گے دنیا میں. گاؤں والا ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے. لیں گے تھار، لیں گے یہ گاڑی، لیں گے وہ گاڑی، بنگلہ لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لڑکیاں میری دیوانی ہو جائیں گی، یہ وہ. بس دولت کا نشہ میرے بھائیو. اب تصور کرو جو حرام ہے وہ کل بھی حرام تھا، وہ آج بھی حرام ہے، اور کل بھی وہ حرام رہے گا. اور حرام طریقے سے پیسہ کمانے والوں سن لو، امام کائنات فرماتے ہیں اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اس کی عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جائے گی. وہ نماز پڑھتا رہے لیکن مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام. یہ ساری چیزیں حرام کی. تو اللہ کے نبی بتاؤ اللہ ایسے لوگوں کی دعا سنے تو کہاں سے سنے؟ حلال کماؤ مسلمانوں، حلال، اور حلال حرام سے بچو. اور اللہ آزماتا ہے حرام سے بچنے کے لیے. اب مچھلی کیا ہے ہمارے لیے؟ حلال ہے. پہلے کے زمانے میں بھی مچھلی حلال. اور جنت میں سب سے پہلے جو کھانا دیا جائے گا معلوم ہے؟ مچھلی ہی کا کھانا ملے گا جنت میں سب سے پہلے. مچھلی کی کلیجی. ہاں سوچے کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہوں گی جو جنت میں جنتیوں کو کھانا ملے گا، وہ بھی مچھلی کا، اور مچھلی کی کلیجی. اب سوچ لیجیے آپ. اب یہ مچھلی اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیلیوں کے اوپر بحر قلزم کے بغل میں رہنے والی ایک بستی ہے جس کا نام تھا ایلا. اس بستی کا نام تھا ایلا. اور پہلے بحر قلزم کے بغل میں یہ بستی بسی ہوئی تھی. اور اس بستی میں رہنے والے جو لوگ تھے یہ مچھلیوں کا شکار اور مچھلیوں کا کاروبار کیا کرتے تھے. منظر سنیے گا، مچھلیوں کا کاروبار. اب اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ مچھلیوں کے چکر میں اتنا دیوانہ اور پاگل ہے کہ اللہ کو بھول بیٹھا ہے، اللہ ہی کو بھول بیٹھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ان لوگوں کو آزمانے کے لیے ایک امتحان لیا. امتحان یہ لیا کہ گاؤں والوں کے اوپر ایک قانون نافذ کر دیا کہ اے گاؤں والوں، اے بستی والوں، اے ایلا والوں، سنو تم مچھلی مار سکتے ہو. اتوار کو مانگو، سوموار کو مارو، منگل کو مارو، بدھ کو، جمعرات، جمعہ، ان دنوں کے اندر تم مچھلیوں کا شکار تو کر سکتے ہو لیکن سنیچر کے دن تم شکار نہیں کر سکتے. منظر سنیے گا تھوڑا میرے بھائیو رانگا کے لوگوں. اللہ رب العالمین نے بحر قلزم کے بغل میں ایک سمندر دریا کے بغل میں رہنے والا جو ایک بہت خوبصورت بستی، ان بستی والوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے قانون بنا دیا کہ مچھلی تمہارے لیے تو حلال ہے لیکن ایک دن ہم تمہارے لیے حرام کر رہے ہیں کہ تم سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے، مچھلی کو تم پکڑ نہیں سکتے ہو، مچھلی تم سنیچر کے دن استعمال نہیں کر سکتے ہو، مچھلی کے دن شکار کرنا سنیچر کے دن تمہارے لیے حرام. اب گاؤں والا اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ ان دنوں کے اندر شکار کرنے کے لیے دوڑتے تھے، بھاگتے تھے اور دن بھر شکار میں رہا کرتے تھے لیکن مچھلی پکڑ نہیں پاتے تھے، شکار ہی نہیں ہوتا تھا. ساری مچھلیاں سمندر کے اندر چلی جاتی تھی. اب ظاہر سی بات ہے باہر نکلے تب نہ شکار ہو. یہ مچھلیاں سمندر کے اندر پہنچ جایا کرتی تھی، اب شکار نہیں کر پا رہا ہے لیکن جیسے سنیچر کے دن یہ لوگ سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے پہنچتے تھے کہ چلو آج تو شکار نہیں کریں گے لیکن چلو سمندر کا مزہ لے لیتے ہیں، دریا کا مزہ لے لیتے ہیں. بحر قلزم کے بغل میں جب وہ پہنچا کرتے تھے سمندر کے کنارے تو بڑی بڑی مچھلیاں ان کے پیروں کے سامنے آ کر کے منڈلانے لگتی تھی، ٹہلنے لگتی تھی. بڑی بڑی مچھلیاں دیکھ دیکھ کر کے منہ میں پانی آنے لگتا تھا. جیسے مولوی بدنام ہے نا، مرغا دیکھ کر پانی آنے لگتا ہے. بدنام تو ہے، بولنے میں کیا لگے گا؟ کتنوں کم کھاؤ لیکن بولے گا مولوی بہت کھاتا ہے. ارے اللہ کھلاتا تب کھاتے ہیں.
اب یہ مچھلی دیکھ کر کے منہ میں پانی آتا رہی، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں، اور پکڑ نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، ہاں شکار نہیں کر سکتے کیونکہ منع ہے۔ اب 1 ہفتہ رکا، 2 ہفتہ رکا، 3 ہفتہ رکا، لیکن پھر معاملہ وہی، سنیچر کے بعد مچھلی غائب۔ اب کچھ لوگوں نے کہا نبی اور یہ مولویوں کی باتیں چھوڑو، ارے سنیچر کے دن کا کوئی راستہ نکالتے، چور دروازہ کھولا۔ کون سا دروازہ؟ چور دروازہ۔ ان لوگوں نے سمندر کے کنارے سے، بیچ سے، سمندر سے ایک نلی بنایا، دور تک نالا بنایا، اور اسی نالیوں کے بغل سے دور میں بڑا بڑا گڈھا کر دیا، کنویں کے شکل میں بڑے بڑے گڈھے کر ڈالے، اور ان نالیوں سے سنیچر کے دن مچھلیاں انہیں نالیوں سے گڈھے میں پہنچ جایا کرتی تھی۔ اب جیسے شام کے وقت مچھلیاں نکلنے والی ہوتی تھی، یہ لوگ اس راستے کو بند کر، نالا ہی بند، وہ نالی بند۔ اب مچھلی اگر جا رہی ہے تو ظاہر سے وہ سمندر میں کیسے جائے گی، بیچ میں تو آڑ ہے۔ اب اتوار کے دن یہ لوگ آتے تھے اور ان گڈھوں سے مچھلیاں نکال لیتے تھے اور مستی کر رہے، ہم تو سنیچر کے دن شکار تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو اتوار کے دن شکار کرتے ہیں۔ یعنی انسان کو چونا لگاتا ہے، یہاں اللہ کو چونا لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہاں اللہ کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے، اللہ تو دلوں کو جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اے میرے بندو ہم تو تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتے ہیں، اے میرے بندو جو تم چوریاں کرتے ہو آنکھوں سے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے میرے بندو جو تم اپنی آنکھوں سے چوریاں کیا کرتے ہو، جو تم اپنی آنکھوں سے اگل بغل دیکھا کرتے ہو، اب تمہارا گھر والا اور بغل والا تو جان نہیں رہا یہ کس کو دیکھ رہا ہے، لیکن تم آنکھوں کی چوریوں سے تم کسی اور کو دیکھ رہے ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے۔ جب تم اتنا بڑا گھٹنا کر رہے ہو، جب اتنا بڑا تم پاپ کر رہے ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو نہیں جانے گا؟ سنیچر کے دن شکار کرنا منع تھا، سنیچر کے دن تم نے نالیوں کے ذریعے سے گڈھوں میں مچھلیوں کو پہنچا دیا اور مچھلیوں کا تم نے شکار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین کو یہ برداشت نہ ہوا کہ جو چیز ہم نے حرام کیا وہ حرام کام یہ بندہ کرنے لگا۔ اب اس گاؤں کے اندر 3 جماعت ہو گئی، ایک جماعت شکار کرنے والی تھی، دوسری جماعت منع کرنے والی تھی، اور تیسری جماعت چپ چاپ رہنے والی تھی، نہ کچھ بولتی تھی۔ وہ جماعت چپ چاپ، منع بھی نہیں کر رہی، خاموش۔ اللہ رب العالمین نے اس گاؤں کے اوپر عذاب مسلط کر دیا، رات میں سارے کے سارے سو گئے، جو لوگ شکار کرنے والے تھے اللہ نے ان لوگوں کو سور بنا دیا، اور جو لوگ منع کرنے والے نہیں تھے، چپ چاپ رہنے والے تھے، ان لوگوں کو اللہ نے بندر بنا دیا، اور جو لوگ خاموش، جو لوگ منع کرنے والے تھے اللہ نے اسے اسی حالت میں برقرار رکھا، انسان ہی رہنے دیا۔ پتہ یہ چلا کہ سماج کے اندر اگر کوئی غلط کام ہو اور اگر دعوت و تبلیغ کا کام نہ ہو، اگر منع نہ کیا جائے، تعلیم نہ دی جائے، بتایا نہ جائے، حلال و حرام سکھایا نہ جائے، میرے بھائیو اگر حرام طریقہ اپنایا جائے تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اللہ کی عذاب میں گرفتار بندہ ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھ لینا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ جو 9ویں پارے کی آیت ہے، اس آیت کی پوری تفسیر پڑھ لینا میرے بھائیو۔ واقعات سے بہت سے سبق ہمیں ملتے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو سماج کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جس کو منع کرنا چاہیے۔ صرف یہ ہم مولویوں کا کام نہیں ہے، صرف یہاں کے ذمہ داروں کا کام نہیں ہے، صرف پاکوڑ کی جمعیت کا کام نہیں ہے، اور لوگوں ہر کوئی ذمہ دار ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ اگر ہمارے بچے فری فائر کھیل رہے ہیں، اگر حرام کام کر رہے ہیں تو منع کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ بھائیوں کی ذمہ داری ہے، یہ گاؤں کے بڑے بزرگوں کی ذمہ داری ہے، یہ گاؤں کے ذمہ داران کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہمارے سماج کے اندر زناکاری ہو رہی ہے تو اس زنا کی بات کو روکنا بھی ہماری ذمہ داری
داری بنتی ہے. اگر سماج کے اندر اگر غلط کام ہو رہا ہے اور اگر حرام طریقے سے پیسے کمانے کے اگر کوئی راستے تیار کیے جا رہے ہیں, کھولے جا رہے ہیں, اور راستوں کو بند کرنا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اگر نہیں ہم نے یہ کام کیا تو میرے بھائیوں اللہ کی عذاب کی گرفت میں ہم آ سکتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا, اور لوگوں سنو, ہم نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا, ہم تمہاری آزمائش کریں گے اور کئی طریقے سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے.